الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فیتھ لیول 1 کے پہلے کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ایڈوانس کورس ہے اور ہم اس کورس میں اسلامک فیتھ یعنی عقیدہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سیکھیں گے۔ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آج ہم سب سے پہلے اسی سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں عقیدہ، ایمان، توحید۔ کیا ہے عقیدہ، کیا ہے ایمان، کیا ہے توحید؟ عقیدہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے جو عقد سے نکلا ہے۔ عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ باندھنا، کسی بھی چیز میں گرہ لگانا۔ اسی سے عقد نکاح بھی ہے۔ عقد نکاح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں شوہر بیوی رشتے کی گرہ میں بندھ جاتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہے جزم القلب وعقدہ علی توحید اللہ تعالی وما وجب الایمان بہ دون شک۔ دل کا پختہ ارادہ اور اس کا اللہ تعالیٰ کی توحید اور ان تمام باتوں پر بغیر کسی شک کے پختہ یقین رکھنا۔ دراصل یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ گویا کہ عقیدہ یہ ہے کہ توحید اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں پر دل کا یقین ہو، پختہ ارادہ ہو، یہ ہے عقیدہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کے، سچ ماننے کے، اور اسی سے امن نکلا ہے جس کا مفہوم ہے دل کا اطمینان اور دل سے ڈر کا چلا جانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں التصدیق الجازم بكل ما اخبر اللہ بہ ورسولہ مع الاقرار والطمانینۃ والقبول والانقیاد لہ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کے بارے میں بھی خبر دی ہے اس کے بارے میں پختہ تصدیق، 3 ذریعوں سے: زبان کا اقرار ہو، دل کی تصدیق پائی جائے اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ عمل کرے۔ گویا کہ ایمان میں 3 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں: دل کی تصدیق آ جاتی ہے، زبان کا اقرار آ جاتا ہے، اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ، اپنے انگوں کے ذریعہ عمل بھی ضروری ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ وحدت سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں اکیلا اور یکتا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں توحید کسے کہتے ہیں؟ افراد اللہ تعالی بما یختص بہ من الربوبیۃ والالوہیۃ والاسماء والصفات، کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں میں اکیلا اور یکتا ماننا جو اس کے ساتھ خاص ہیں، جیسے رب ہونا، معبود ہونا، اور اس کے نام اور اس کی صفتیں، اس کے اسماء و صفات۔ یعنی اللہ کو رب ہونے میں، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا توحید ہے۔ تو یہ تعریف ہو گئی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کہا عقیدہ، ایمان اور توحید، یہ 3 ورڈز ہیں۔ ان ورڈز میں کیا فرق ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدہ، ایمان اور توحید اگر بولا جائے تو سب سے ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اسلامک فیتھ کے بارے میں بات ہوگی۔ لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں
تو ہلکا سا فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اگر فرق کو جاننا ہے تو عقیدہ وہ پورا نقشہ ہے جس پر آپ نے دل سے گرہ باندھ لیا ہے، یہ سب سے بڑا دائرہ ہے۔ اس دائرے میں اسلامی عقیدہ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ باطل فرقوں پر تردید بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عقیدہ میں باطل عقائد بھی آ جاتے ہیں۔ تو عقیدہ فاسدہ بھی ہے، عقیدہ صحیحہ بھی ہے۔ تو عقیدہ بہت عام ہے، اس کے مقابلہ میں ایمان اس نقشے پر، اس دائرے پر ہمارا سچا یقین، دل کا سکون اور اس کے مطابق عمل آ جاتا ہے، یعنی زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور انگوں سے اعمال کرنا، یعنی اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان میں 3 چیزیں آتی ہیں، زبان سے اقرار کریں اور دل سے تصدیق کریں اور اپنے اعضاء و جوارح سے، انگوں سے عمل کریں۔ اور توحید جو ہے نا، اس پورے نقشہ میں، اس پورے دائرہ میں سب سے اہم رول پلے کرتا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا رب اور معبود سمجھنا اور اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کو اس کے لیے ثابت کرنا۔ تو اس ناحیہ سے اگر ہم غور کریں تو اس میں عقیدہ سب سے زیادہ مفہوم رکھتا ہے، اس کے بعد ایمان اور اس کے بعد توحید۔ توحید خاص دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں باتیں ہوتی۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے؟ کیا ایمان کم بھی ہوتا ہے اور کیا ایمان بڑھتا بھی ہے؟ تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ ایمان نیکی کے کاموں کی وجہ سے بڑھتا ہے اور گناہوں کے کاموں کی وجہ سے کم بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الانفال آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے۔ تو یہاں ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور جب نیکی کے کام کیے جائیں۔ اس کے اپوزٹ میں اگر ایک انسان برائی کا کام کرتا ہے، ایک انسان غلط کام کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے ایمان کم ہونے لگتا ہے، اور ایمان اتنا کم ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار ایک انسان ایمان سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایمان میں کمی بھی آتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں مومن ہوں، کیا ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کہنے والے کا ارادہ اصل ایمان میں شک کی بنیاد پر ہے تو پھر جائز ہے، گویا کہ ایک شرط کے ساتھ جائز ہے۔ اگر اصل جو ایمان ہے، ایمان ہی میں اس کو شک ہے، تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں۔ لیکن اس بنیاد پر کہنا جائز ہے میں مومن ہوں انشاءاللہ کہ دین کے آرڈرز بہت سارے ہیں، دین مکمل شریعت کا نام ہے، اس میں آرڈرز بھی ہیں اور ان میں بہت سارے کاموں سے روکا گیا ہے، اور ساری چیزوں پر عمل کرنا اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک انسان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ ابھی تو ایمان کے ساتھ ہے لیکن اس کا اینڈ واقعی ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس ناحیہ سے ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان میں شک کی بنیاد پر کوئی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ تو جائز نہیں، لیکن اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ ایمان تو پوری شریعت کا نام ہے اور ساری چیزوں کو فالو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، یا کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور پھر یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ انسان کے واقعی اس کا اینڈ بھی ایمان پر ہوگا یا نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ شک کی بنیاد پر نہیں، تو پھر جائز ہے۔ عقیدہ سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ ہم نے جان لیا کہ عقیدہ کہیں یا توحید کہیں یا ایمان کہیں، علی العموم ایک ہی موضوع اس میں ڈسکس ہوتا ہے اور وہ ہے فیتھ۔ تو اس سے عقیدہ کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ عقیدہ کا جو بنیادی نالج ہے، جو امپورٹنٹ نالج ہے، تو یہ امپورٹنٹ نالج ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی عقیدہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جانیں، اور ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں یہ عقیدہ کی بنیادی باتیں ہی ہم جانیں گے، ہم تفصیل میں جانے والے نہیں۔ تو ان چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ البتہ عقیدہ کی جو گہرائی ہے، اسلام پہ یا صحیح عقیدے پہ جو اعتراضات ہو سکتے ہیں ان کا جواب دینا اور ان کے بارے میں کمانڈ حاصل کرنا، یہ علماء کا کام ہے۔ تو یہ چیز یعنی گہرائی حاصل کرنا عقیدے میں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بنیادی عقیدہ سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو کورس ہو رہا ہے یہ کورس واجبی کورس ہے، ضروری کورس ہے۔ یہ کورس کرنا ایمان کا ہمارے حصہ ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ عقیدہ کی کچھ کتابوں کو ہم جانتے ہیں۔ عقیدہ کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن پہلے کے علماء نے عقیدہ کی جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے جو سب سے مشہور کتاب ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 321 سے ہجری میں وفات پائے، ان کی کتاب کا نام ہے العقیدہ الطحاویہ۔ العقیدہ الطحاویہ، اس کتاب کے انگلش ترجمے بھی آپ کو مل جائیں گے، اردو ترجمے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ العقیدہ الطحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، 8ویں صدی ہجری میں، 728 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے العقیدہ الواسطیہ۔ یہ مختصر کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے بارے میں بہت تفصیل پائی جاتی ہے۔ ایک تیسری کتاب نوٹ کیجئے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو 1206 ہجری میں وفات پائے۔ ان کی کتاب کا نام ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید بہت ہی بہتر کتاب ہے صحیح عقیدہ سیکھنے کے لیے، اور ہر زبان میں اس کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 کتابیں نوٹ کیجئے، عقیدہ، توحید اور ایمان سے متعلق۔ ان کتابوں میں آپ کو تفصیل ملے گی۔ آئیے ہم جانتے ہیں اہل سنت والجماعت ہم سنتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت والجماعت کہنے والے اپنے آپ کو وہ دکھائی دیں گے جو اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدے سے بہت دور ہے۔ یہ کسی اعتراض کے طور پر یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت جب کہتے ہیں تو اس کے مطابق ایک انسان اپنے آپ کو ڈھال لے، تب واقعی اہل سنت والجماعت کہلانے کا وہ حق رکھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ مسلمانوں کا وہ بنیادی گروہ جو عقیدہ میں، قول میں اور عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر مضبوطی سے قائم، وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو جو لوگ بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، عقیدہ میں بھی، قول میں بھی یعنی بول میں بھی، اور عمل میں بھی، ایسے لوگ اصل میں حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی خوبی کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے اصول کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کا سورس بالکل محفوظ ہے اور سلامت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ کسی ذاتی سوچ کا نتیجہ نہیں، کسی فلسفے یا من گھڑت کہانیوں پر ڈیپینڈ کرنے والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ دین کے 3 بنیادوں کو شامل ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، اور تیسرے نمبر پر سلف صالحین کی سمجھ، یعنی قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا تھا۔ گویا کہ اسلامی عقیدے کا سلسلہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جا کر ملتا ہے، روایت میں بھی اور اس کے فہم میں بھی، جس کو درایت کہتے ہیں۔ دونوں سورس بالکل محفوظ ہیں۔ عام طور پر تصوف کے راستے میں آپ جب جائیں گے تو صوفیہ کے اندر عجیب عجیب طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے تجربہ کیا، یا بروں نے تجربہ کیا۔ نہیں، اسلامی عقیدہ تجربے کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ٹھوس اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا عقیدہ ہے، جس کو صحابہ نے سمجھا تھا اور بعد کے لوگوں تک پہنچایا۔ اس میں خواب کی باتیں نہیں ہوتی، تجربہ کی باتیں نہیں ہوتی کہ فلاں نے تجربہ کیا تھا اس لیے اس حوالے سے ان کو فائدہ ہوا تو ہم بھی اس کو اپنائیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے تو ہم کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اسلامی عقیدہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ تسلیم اور فرمانبرداری پر قائم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بول دیا ہے سر آنکھوں پر ہم سرنڈر کریں گے، کیونکہ یہ عقیدہ غیب سے متعلق ہے، اندیکھی حقیقتوں سے متعلق ہے، اور غیب کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے مومنوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور صحیح عقیدہ جو ہے یہ اصل میں سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے جیسے بتایا ہم ہو بہو ویسے اپناتے ہیں۔ لیکن یہ بات نوٹ کریں کہ ہم نے اللہ کی پہچان کی ہے اپنی عقل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی ہے اپنی عقل سے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو بھی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور عقلی دلائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے پہچانا ہے۔ تو اب قرآن اور حدیث میں جو باتیں آئیں گی سر آنکھوں پر ہم سر ٹیک دیں گے ان کے سامنے میں، ہم عقلی گھوڑے نہیں گھمائیں گے، عقیدہ کے بارے میں اپنی عقل سے تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان والوں کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر ٹیک دیتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، کھلا ہوا ہے۔ اسلامی عقیدہ میں کسی طرح کا الجھاؤ آپ نہیں پائیں گے، ٹکراؤ نہیں پائیں گے، پیچیدگی نہیں پائیں گے، بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اس کی رات بھی دن کے جیسے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ہم نے تم کو بالکل روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے۔ تو اسلامی عقیدہ بالکل واضح ہے، بالکل دو ٹوک ہے، بالکل روشن ہے، اس میں کسی طرح کا الجھاؤ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسلامی عقیدہ کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ انسانی فطرت سے، نیچر سے، سوبھاؤ سے لگتا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کا دین، دین اسلام ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ
دین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہوا تھا تو مسلمان تھا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک بچہ چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے بیچ پیدا ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہو، اور ہمارا جو عقیدہ ہے اسی فطرت پر بیس کرتا ہے، اسی نیچر پر اور اسی سوبھاؤ پر بیس کرتا ہے۔ اسلامی عقیدہ کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ عقل کے بالکل انوکول ہے، عقل کے بالکل موافق ہے، عقل کے خلاف نہیں۔ ہم نے کل کے کلاس میں ایک بات بتائی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے درء تعارض العقل والنقل میں لکھا ہے کہ الشریعۃ لا تأتی بما تستحیل العقول ولكن تأتی بما تحیر العقول، کہ اسلامی شریعت کوئی ایسی بات کہتی ہی نہیں جو عقل کے لیے محال ہو، لیکن ایسی باتیں ضرور پیش کرتی ہے جس کے سامنے عقل حیران رہ جاتی۔ تو اسلامی شریعت کے سارے احکام عقل سے، اگر صحیح عقل ہے، سلیم عقل ہے، عقل سے میل کھانے والے ہیں۔ اسلامی عقیدہ کی چھٹی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ جامع ہے، شامل ہے۔ اسی لیے عبادت کی تعریف میں کیا کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے؟ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ہر اس ظاہر اور باطن قول اور فعل کا جامع نام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی عبادت میں قول بھی آ جاتا ہے، بول بھی آ جاتی ہے، اور عمل بھی آ جاتا ہے، ظاہری کام بھی آ جاتے ہیں، اور چھپے ہوئے کام جیسے دل میں خوف ہے، دل میں ایمان ہے، دل میں امید ہے، یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ عقیدہ کا تعلق چند بنیادوں سے نہیں ہے بلکہ پورے دین سے ملا ہوا ہے عقیدہ۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، تو سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے عقیدے میں کمزوری ہے، وہ کمزور عقیدے کا انسان ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، کیونکہ صحیح عقیدہ جب ہوتا ہے تو اس کی عبادت بھی صحیح ہوتی ہے، اس کے معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں، اس کا اخلاق بھی صحیح ہونے لگتا ہے۔ عقیدے کی جو ساتویں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جو عقیدہ ہے وہ سنتولن، وسطیت اور اعتدال پر مبنی ہے۔ یعنی اسلامی عقیدہ میں اعتدال ہے، سنتولن ہے، اور بہترین سنتولن۔ ہم تفصیل میں اس حوالے سے جانا نہیں چاہتے، لیکن ایک موٹی سی مثال لیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے جو گناہ ہیں جن کو کبائر کہتے ہیں، شرک کے علاوہ ان بڑے گناہوں کا کوئی ارتکاب کر لے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسے خوارج ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تم اسلام قبول کر لیے ہو تو جو بھی گناہ کرو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، ایمان باقی ہی رہے گا۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ ایک انسان اگر ایمان رکھتے ہوئے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، سزا پا کر کے پھر جنت میں جائے گا۔ تو یہ وسطیت ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے بنیادی اصول کیا ہیں، عام قاعدے کیا کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عقیدہ کے جو سورسز ہیں،
جس کو مصادر کہتے ہیں، سورسز، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن سے اور حدیث سے ہی صحیح عقیدہ ثابت ہو۔ رہی بات اجماع کی اور فطرت کی اور عقل سلیم کی، تو اجماع، فطرت اور عقل سلیم یہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوں گے۔ اسی لیے اگر عقل اور نقل، عقل یہ بدھی ہماری ہے اور نقل یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات، اگر عقل اور نقل میں یعنی ہماری بدھی میں اور اسلامی شریعت کے کسی حکم میں ٹکراؤ آئے تو وہاں پر آگے رکھنا ہوگا نقل کو، کیونکہ اس عقل کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس نے شریعت دیا ہے۔ تو عقل محدود ہے اور شریعت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کمی نہیں آ سکتی، عقل میں کمی آ سکتی ہے، تو عقل کو پہلے رکھنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہو، اگر صحیح سند سے وہ بات ہمارے پاس پہنچتی ہے، چاہے اس بات کو بیان کرنے والے ایک ہی راوی کیوں نہ ہوں، جس کو خبر احاد کہتے ہیں، تو اگر صحیح سند سے وہ بات پہنچی ہے ہم تک تو اس کو قبول کرنا ضروری ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور اگر اس کا تعلق عمل کرنے سے ہے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر ٹھوس ثبوت ہے، اگرچہ بیان کرنے والا ایک ہی کیوں نہیں ہے، تو ہمارے محدثین نے روایتوں کو بیان کرنے میں بڑی سخت شرطیں رکھی تھی، اس لیے اگر کوئی ایک بھی راوی ہے جو ٹھوس ہے اور وہ کوئی بات پہنچا رہا ہے تو اس کو اپنایا جائے گا۔ صحیح عقیدہ کے بارے میں تیسرا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ کے بارے میں کوئی اختلاف ہو تو اسے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف اور صحابہ اور تابعین کے فہم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ مطلب اگر کسی بھی طرح کے عقیدے کی بات چل رہی ہے تو ہم عقیدہ اپنے دماغ سے نہیں ثابت کر سکتے، ہم دیکھیں گے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے، صحابہ نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، اور قرآن اور حدیث کو اس بارے میں صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، تو فیصل اللہ اور اس کے رسول کی بات اور صحابہ کی سمجھ ہوگی۔ چوتھا قاعدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ دین کے جو اصول ہیں وہ بالکل مکمل ہیں، اسی کو کہتے ہیں توقیفی۔ توقیفی کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے وہی کیا جائے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا جائے گا عقیدہ، یا جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے اسی کو مانا جائے گا، اپنی طرف سے کچھ بڑھا کر کے دین میں عقیدہ نہیں رکھا جائے گا۔ اسی لیے دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسلامی عقیدہ کے بارے میں جو پانچواں قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ پر مبنی جو نصوص آئے ہیں، یعنی قرآنی آیات ہوں یا احادیث ہوں، جو نصوص آئے ہیں عقیدہ کے بارے میں ان کی تعویل نہیں کی جائے گی، ان کو الٹا معنی نہیں پہنایا جائے گا بغیر دلیل کے، اور نہ ہی ان کو ظاہری معنی سے پھیر کر کے اپنی طرف سے کوئی معنی دیا جائے گا۔ اگر دلیل ہے تو دلیل کی بنیاد پر عمل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ عقیدہ کے بارے میں جو نصوص ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہو بہو ویسے ہی مانا جائے گا جیسے وہ نصوص آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اگر بتایا ایسے تو اللہ کی بتائی ہوئی بات سب سے بہتر ہوگی، تو اللہ نے جیسے بتایا ویسے ہی ہم مانیں گے، اس کو الٹا معنی نہیں پہنائیں گے، اس کو انسانوں کے جیسے نہیں مانیں گے، اس کو تشبیہ نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیل آگے آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ توحید کب سے ہے؟ توحید کب سے ہے؟ توحید کی شروعات کب سے ہوئی؟
تو یاد رکھیں توحید اسی وقت سے ہے جس وقت سے یہ کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے ہی پوری کائنات کو بنایا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی تھے، وہ توحید کے لیے ہی بھیجے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، تو پیدا کرنے کے بعد قیامت کے دن تک ان کی پشت سے جو ان کی سنتان پیدا ہو سکتی تھی، ان ساری سنتانوں کو نکالا اور آدم علیہ السلام کے سامنے چیونٹی کے جیسے پھیلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ آپ پڑھیے سورہ الاعراف آیت نمبر 172 سے 73 تک۔ جب سب نے گواہی دی کہ بلا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی تھی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ دیکھو آج تو تم گواہی دے رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ یہ بھی مت کہنا کہ شرک تو ہمارے پروجوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کو فالو کرنے والے تھے، کیا باطل پرستوں کو فالو کرنے کی وجہ سے سزا ہمیں دے رہا ہے؟ تو یہ مت کہنا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی زبان بند کر دی۔ اب کسی کے پاس عذر نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے سچائی نہیں پہنچی، مجھ تک حق نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی سارے انسانوں سے، جو بھی پیدا ہوتے ہیں قیامت کے دن تک انسان، ان سب سے اپنی پہچان کرائی، اور سب نے پہچانا اللہ کو۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا سب کچھ کرتا ہے، لیکن پوجا ہوتی ہے نیچے والوں کی۔ تو مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ایک انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس پہچان کو وہ دباتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف یہ پہچان ہی کو دلیل کے طور پر نہیں رکھا، بلکہ نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور اس کے بعد اللہ کے بندے ہر زمانے میں اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل میں اپنی پہچان رکھ دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا ہندو بنا دیتے ہیں، یا سکھ بنا دیتے ہیں، یا بدھسٹ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید پہلے ہے یا شرک پہلے ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ توحید پہلے ہے، شرک بعد میں پیدا ہوا ہے، اور شرک کیسے پھیلا اس کے بارے میں بعد میں جانیں گے۔ لیکن ابھی نصوص کی روشنی میں یہ جانیے، اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 19 میں بیان فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، کہ لوگ ایک امت تھے، ایک دین پر تھے، ایک شریعت پر تھے، پھر بعد میں اختلاف کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم علی الاسلام، حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ 10 صدیاں تھیں، سب کے سب اسلام پر تھے۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد 10 صدیوں تک، 10 سینچری تک، 10 شتابدی تک ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ اس وقت تک شرک نہیں پھیلا تھا۔ شرک کیسے پھیلا؟ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس سورہ نوح کی جو آیت ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ 5 نیک لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے، جو جب گزر گئے تو ان سے محبت کرنے والوں کے پاس شیطان آیا
اور ان سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو تمہارے بزرگ لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ گزر گئے، اب تم ان کو بھول جاؤ گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے اسٹیچو بنا لیتے اور اپنی مجلسوں میں سجا دیتے کہ ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ شیطان نے بنانے والوں کو پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، چنانچہ انہوں نے بنا لیا، اپنی بیٹھکوں میں سجا دیا۔ جب وہ گزر گئے اور علم میں کمی آئی تو ان کی اولاد کے پاس شیطان آ کر کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو مورتیاں تمہارے گھروں میں سجائی گئی ہیں، تمہارے آبا و اجداد ان سے مانگتے تھے۔ چنانچہ علم کی کمی کی وجہ سے ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ تو بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں شرک پیدا ہو۔ اب آخری جو نقطہ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیو، توحید ہی کے لیے زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، سورج اور چاند بنایا گیا، انبیاء بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئی۔ توحید کے لیے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تکلیفیں برداشت کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے لیے ہی آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے اکر پن کو توحید کے لیے ہی برداشت کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر توحید کے لیے ہی اٹھایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون، یہ ساری قومیں توحید کے لیے ہی تباہ اور برباد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو آپ نے سب سے پہلے توحید سے ہی اپنی دعوت کی شروعات کی۔ آپ ہی نے نہیں، سارے انبیاء نے دعوت کی شروعات توحید ہی سے کی، اور پھر 23 سال تک توحید ہی سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اپنی وفات کے آخری دنوں میں توحید ہی سمجھا رہے تھے۔ اسی لیے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آخری وقت میں توحید ہی سمجھا رہے تھے، بلکہ دعا بھی کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادگاہ مت بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ اسی طریقے سے حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہیں توحید کے لیے ہی، توحید کے لیے ہی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ کہلاتی ہیں، اسی توحید کے لیے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، اسی توحید کی۔ تو اس توحید کو معمولی نہ سمجھیں، یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ توحید کا علم سب سے افضل علم ہے، سب سے بہتر علم ہے۔ اس علم سے بہتر دنیا کا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے توحید کے علم کو سیکھنے کے لیے اگر ہم وقت لگا رہے ہیں یا توحید کے کلاس میں حاضر ہو رہے ہیں تو دنیا کے سارے کاموں سے سب سے بہتر کام میں ہم لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے۔ ہم اپنے محسن کو جان رہے ہیں، جس نے ہم کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اتنا سارا انعام کیا، اس کو جاننا سب سے بہتر کام ہے۔ تو اس ناحیہ سے توحید کا علم سب سے بہتر علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر خود کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا، اور علم والوں کو گواہ بنایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید حقیقی زندگی ہے۔ جو آدمی توحید کو اپناتا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس توحید نہیں وہ زندہ ہو کر بھی مرتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا،
اللہ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 122 میں اللہ فرماتا ہے او من کان میتا فاحیینا، کیا تم اسے دیکھتے نہیں جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی دی؟ مردہ تھا، اللہ کو نہیں جانتا تھا، ذکر نہیں کرتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، توحید سے دور تھا، گویا کہ زندہ ہو کر بھی مردہ تھا۔ لیکن جب اس نے توحید کو اپنا لیا، نماز پڑھنے لگا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، ذکر کرنے لگا، تو مردہ ہو کر کے اب زندہ ہو گیا۔ جس کے اندر توحید نہ ہو وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا انہم کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ جو اللہ کی توحید کو نہیں جانتے وہ قرآن کی زبانی چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ چوپائے بھی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ توحید کی وجہ سے ہی قبر میں ایک انسان کو ثبات قدمی ملنے والی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ توحید ہی ایک انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کا دین دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ میرے بھائیو، توحید وہ پیغام ہے جس کی طرف سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو بلایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور یہ تاکید کی کہ وہ لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ گویا کہ ہر نبی نے توحید کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دی تھی، بلکہ توحید وہ ملت ابراہیمی ہے جس کی تابعداری کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیمی ملت کو فالو کریں جو یکسو ہو کر زندگی گزارتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بلکہ قرآن کریم میں ہر آیت کے اندر توحید کا ذکر ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے ان کل آیت فی القرآن فہی متضمنۃ للتوحید، کہ قرآن کریم کی ہر آیت توحید کو شامل ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں خاص توحید کی جو آیتیں آپ پڑھیں گے نا تو ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے قرآن کی سب سے عظیم سورہ سورہ الفاتحہ ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں 1/3 سورہ 1/3 قرآن کے برابر سورہ سورہ الاخلاص ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں 1/4 قرآن کے برابر سورہ سورہ الکافرون ہے، اس میں بھی توحید کا ذکر ہے۔ تو جس سورہ میں توحید کا ذکر ہے اس سورہ کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے بارے میں جانکاری بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی جانکاری ہوتی ہے۔ توحید ایک انسان پر سب سے پہلا واجب ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنا کر کے بھیج رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف دعوت دو۔ توحید بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے جاننا ہے توحید کو، جو توحید کو جانتا نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ان کو۔ صرف نسبت کا نام اسلام ہے تو نہیں، یہ اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہمیں جاننا ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے پہلے
توحید کو جاننے کا حکم دیا گیا ہے۔ توحید عمل کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہمارے سارے عمل بیکار۔ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے تھے توحید سے خالی تھے تو ہم نے سب کو اڑتی ہوئی راکھ کے جیسے کر دیا۔ میرے بھائیوں، توحید ہی کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں، یعنی توحید کو نہیں اپنایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اور توحید کی وجہ سے سماج میں امن قائم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ تو اگر ہم توحید کو اپناتے ہیں تو سماج میں امن قائم ہوتا ہے۔ توحید ایک ایسی خوبی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الجواب الکافی صفحہ نمبر 99 میں، من عرف اللہ باسمائہ و صفاتہ و افعالہ احبہ لا محالہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں، اس کی صفتوں اور اس کے کاموں کے ذریعہ پہچان لیتا ہے، اس سے لازمی طور پر محبت کرے گا۔ اسی لیے یہ درس رکھا گیا ہے، توحید کا درس۔ اگر نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے تو توحید میں کمی ہے، اگر معاملات میں کوتاہی ہو رہی ہے توحید میں کمی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو، اس کے اسماء و صفات کو، اس کے کاموں کو اچھی طرح سے جان لے گا، ضرور اللہ سے محبت کرے گا اور ضرور عمل کے لیے خود کو تیار کرے گا۔ توحید کی وجہ سے ایک انسان شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، شیطان کی پکڑ ایسے لوگوں پہ نہیں ہوتی جو ایمان والے ہوں۔ تو گویا کہ توحید کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہاں تک کہ توحید کے لیے ہی نماز کا حکم دیا گیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری توحید کو قائم کرنے کے لیے، میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ بلکہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، سب سے افضل ذکر ہے۔ میدان میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو جس میزان میں توحید ہو وہ پلڑا جو ہے نا بھاری پڑ جائے گا۔ لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا، اس کے عمل کے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور پھر توحید لا الہ الا اللہ کی پرچی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ کی پرچی کی وجہ سے اس کے جو اتنے بھاری 99 رجسٹر تھے، ہر رجسٹر وہاں تک پھیلا ہوا تھا جہاں تک ایک انسان کی نگاہ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، اس کے جو رجسٹروں کا پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کی جو پرچی ہے وہ بھاری پڑ جائے گی۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت۔ لا الہ الا اللہ یا توحید ہی وہ خوبی ہے کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کو میری سفارش ملے گی، وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا ہو۔ توحید وہ خوبی ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے ایک انسان اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ 70,000 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی خاص جو خوبی ہے
وہ توحید والے تھے۔ توحید دنیا کی ہر چیز اسی پر قائم ہے، دنیا کی ہر مخلوق توحید پر جیتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ گویا کہ جانور بھی توحید پر ہیں۔ ایمان کی اصلی مٹھاس اسی کو ملتی ہے جو توحید والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ توحید والوں کی طرف سے اللہ رب العالمین دفاع کرتا ہے، اور توحید والوں کو سربلندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے۔ تو توحید کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے اور ہمیں سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر توحید ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اگر توحید ہے تو اللہ تعالی ہمیں سربلند کرے گا، بلکہ مصیبتوں میں توحید ہی نجات کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے کلمات کہنے کا حکم دیا مصیبت میں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ توحید کے کلمات ہیں، اللہ اللہ وہ ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ گویا کہ توحید کے کلمات مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دینے کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے احسن الحسنات، لا الہ الا اللہ تو سب سے بہتر نیکی ہے، اور سب سے بری چیز شرک ہے، اور سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ توحید سے اللہ کا ڈر حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی توحید والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء لوگ ہی ہوتے ہیں۔ علماء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایرا غیرہ سب جو بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر لیا وہ عالم بن گیا۔ حقیقی معنوں میں جو قرآن اور حدیث کو سیکھا اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، حقیقی معنوں میں وہ عالم ہے، اور وہی دراصل اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ امام احمد بن صالح الانطاقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من کان باللہ اعرف کان لہ اخوف، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ توحید کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو نمازوں کی پابندی ہم کریں گے، توحید کو سمجھ لیں گے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، توحید کو سمجھ لیں گے تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، توحید کو سمجھ لیں گے تو ہمارا اخلاق صحیح ہو جائے گا، توحید کو سمجھ لیں گے ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ توحید ایک انسان کو اندھ وشواس سے نجات دیتی ہے، بدشگونی بدفعلی سے ایک انسان کو نجات دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، بدفعلی شرک ہے۔ تو جس کے اندر توحید ہوگی وہ بدفعلی کا شکار نہیں ہوگا۔ توحید وہ خوبی ہے کہ انبیاء نے اپنی اولاد کو موت کے وقت بھی اس کی تلقین کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خاص وصیت کی، موت کے وقت بھی دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچانا اور میری اولاد کو بچانا اس بات سے کہ میں مورتی پوجا کروں۔ توحید وہ صفت ہے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ پرندے بھی اس پر قائم ہیں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد نام کا پرندہ
سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر نکل جاتا ہے اور ملک سبا سے گزرتا ہے اور ان کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی غیرت جاگتی ہے اور آ کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کو کہ ہم نے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہم نے ملک سبا کو اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ ایک پرندے کی غیرت برداشت نہیں ہوتی ہے کہ سورج کی پوجا کی جائے۔ توحید پر ڈٹ جانے والوں کے لیے فرشتوں کی بشارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ موت کے وقت فرشتے بندے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کا مرحلہ بھی صحیح ہونے والا ہے اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے ساتھ بھی صحیح ہونے والا ہے۔ توحید رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے نجات دے گا۔ میرے بھائیوں، توحید کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے اس کی صفتیں ہیں، لیکن توحید کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ توحید کی وجہ سے ایک آدمی سب سے پہلے نمبر پر اس کی توجہ ایک مرکز پر ٹک جاتی، اب وہ ادھر ادھر نہیں جھانکتا، ایرا غیرہ نتھو خیرہ کی طرف نہیں دیکھتا، ادھر گیا ادھر گیا نہیں، بلکہ ایک رب سے لو لگاتا ہے۔ توحید کی وجہ سے ایک انسان کے اندر ایکتا کا احساس پیدا ہوتا ہے، اب وہ تمام چیزوں کو خالق اور مالک کی مخلوق سمجھتا ہے تو سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ توحید کی وجہ سے ایک انسان کے اندر مایوسی نہیں آتی، وہ پر امید رہتا ہے، اس کے اندر ہوپ پیدا ہوتا ہے، اور توحید کی بنیاد پر ایک بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ جو توحید والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے ہوں لیکن یہاں پر بھی رب کی نگرانی ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، آدھا وہ جوارے گواہی دیں گے، دھرتی گواہی دے گی ہمارے خلاف، اب وہ اکیلے میں بھی رب کی نگرانی میں ہوتا ہے، اسی لیے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے توحید کا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں توحید کو سیکھنے کی کس قدر ضرورت ہے؟ آج مسلم سماج میں بڑی تعداد میں لوگ توحید سے محروم ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نماز روزے بھی ان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی توحید سے دور ہیں، درگاہوں اور مزارات پر رات دن چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم گلف میں رہتے ہیں جہاں پر توحید کا بول بالا ہے، یہاں پر آپ کو درگاہ نہیں ملیں گے، یہاں پر آپ کو مزار نہیں ملے گا، اسی لیے الحمدللہ یہاں پر ہم صحیح توحید آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور اسی مقصد کے تحت یہ کورس بھی رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے کلاسز میں ہم توحید کے اسباق کو سمجھیں گے، توحید کی جو تفصیلات ہیں ان کو جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دین سیکھتے رہیے، توحید سیکھتے رہیے، کیونکہ یہ وقت دنیا کا سب سے بہتر وقت ہوگا جو آپ لگائیں گے اللہ کی ذات کو سمجھنے میں، توحید کو سمجھنے میں، عقیدہ کو سمجھنے میں، ایمان کو بہتر کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔